اور ان کا منانے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ سب سے پہلے وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کے بعد جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس دور میں ربیع الاول کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھ لیں تو ہر جگہ کے اپنے اپنے طریقے رائج ہیں، صحیح۔ تو یہ بہت بڑی ایک آئی اوپنر ہے اور بہت بہترین چیز ہے، چھوٹا سا پوائنٹ ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہم اصل دین تک پہنچ جائیں گے۔ اور اصل دین کیا ہے؟ جو دین کی اصل ریچولز ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد اور جو کچھ بھی ہے دین کے اندر، وہ پوری دنیا میں جب سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رائج ہوئی ہے، وہاں سے اس دور سے لے کر آج تک دین کے ریچولز، جو ایکچول ریچولز ہیں، ان کو کرنے کا ایک ہی طریقہ رہا ہے، کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ نماز شروع سے اب تک ایک ہی طرح پڑھی جاتی ہے، حج شروع سے اب تک ایک ہی طرح کیا جاتا ہے، زکوٰۃ دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جیسے کہ ربیع الاول ہے، اس کا منانے کا ہر جگہ اپنا طریقہ رائج ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایران میں اس طرح سے منایا جاتا ہے کہ وہ لوگ ایک دلہن کا بت بناتے ہیں اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عروسہ ہے۔ عروسہ کہتے ہیں دلہن کو عربی میں۔ کس کی دلہن ہے، کیا دلہن ہے، کچھ نہیں پتہ، بس دلہن کا بت سجا کے رکھ دیتے ہیں اور لوگ اس کے آگے شاید کچھ نذرانے وغیرہ رکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ اس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھا جائے تو اپنے اپنے طریقے رائج ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے۔ تو ایک تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کو سٹارٹ کس نے کیا تھا؟ ایک شیعہ نے سٹارٹ کیا تھا۔ کیا ہم شیعہ کی نکالی کریں گے؟ کیا ہم شیعہ کو فالو کریں گے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس چیز کا آغاز نہیں ہوا، کسی صحابی نے یہ چیز نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دن کو نہیں منایا، تو ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور ہم کر رہے ہیں دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ ثواب ملے گا۔ تو میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو شریعت کے اکارڈنگلی ناپتے ہیں، تولتے ہیں۔ تو اگر ہمارا کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کے اوپر بڑا بڑا کانٹا لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بک سے ٹیلی کر لیا، آنسر بک والا تو ہے ہی نہیں، آنسر تو اپنی منمانی کا دے دیا آپ نے، تو آپ کی اس کے اوپر جواب کے اوپر سیدھا سیدھا بڑا بڑا کراس لگ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے خود سیلیبریٹ کیا۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کا اور تھرسڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے یہی چیز تھی کہ ان کی پیدائش کا دن میں سے یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی دن تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ کہہ لیں کہ وہ منا بھی رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے منا رہے ہیں؟ روزہ رکھ کے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال کی بھی ویڈیوز آئی تھیں، لڑکیوں کو سجا سنوار کے انہوں نے بٹھایا ہوا تھا اور یہ کہہ رہے تھے جی یہ حوریں ہیں، استغفر اللہ ربی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اصل دین سے کتنا زیادہ ہٹتے چلے جا رہے ہیں نا لوگ۔ تو کیا اس دین کے اندر ریوائیو کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ حوروں کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ حور ایک ایسی بینگ ہے جس کو آج تک نہ کسی نے دیکھا، نہ اس کی آواز سنی، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری چیز ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے حور کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، ہماری تو امیجنیشن بالکل فلاپ ہو جاتی ہے وہاں تک۔ تو یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے جی؟ حور کو پبلک کے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ کون سی حور؟ انسان، ہم جیسی انسان، لڑکی۔ اور اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ نے نامحرموں سے پردہ کرنا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے جہاں نامحرموں کے درمیان لڑکیوں کو لا کر بٹھا دیا جائے اور وائٹ کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، سر پہ تاج رکھا ہوا ہے اور یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ جنت کی حوریں ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے آخر؟ کیا اسلام پردے کا درس نہیں دیتا؟ کیا اسلام نامحرم سے دوری کا درس نہیں دیتا؟ وہاں تو سارے مرد ہی مرد تھے اور صرف درمیان میں
2 عورتیں بٹھائی ہوئی تھیں، 2 لڑکیاں بٹھائی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد کی جو باتیں تھیں واللہ عالم ان میں کتنی سچائی ہے، لیکن یہی چیز پھیل رہی تھی، یہی چیز سننے میں آ رہی تھی کہ ان لڑکیوں کے ساتھ بھی بہت نازیبا حرکتیں کی گئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن جب ہدایت کا کام کرنا تھا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ گمراہی کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے دین سے ہٹ جانا، یہی ہوتا ہے کہ ہر کچھ ٹائم بعد لوگ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ کھول کے ویڈیوز دیکھ لیں، لوگ لٹرلی ڈانس کر رہے ہیں۔ کیا ناچ گانا اسلام میں الاؤڈ ہے؟ آپ کس قسم کی ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ جو چیز جس بندے نے منع کی ہے آپ اسی بندے کے خلاف جا کے وہ کام کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سیلیبریشن کر رہا ہوں اور مجھے اس چیز پہ ثواب ملے گا۔ تو کیا ثواب مل سکتا ہے؟ آپ خود بتائیے۔ ناچ گانا تو حرام ہے، حرام کا مطلب ہے which is not allowed at all۔ کریں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے آپ۔ اور وہی کام ناچ گانا، حوروں کو لا کے بٹھانا، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ میں ربیع الاول منا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو نظر سے گزری، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، خواتین کے ایسے چست لباس، ڈیپ گلے، اور سمجھ نہیں آتا کہ یہ خواتین اس قسم کی پاکستان میں ہوتی کہاں ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کا شکر ہے ہمارے سامنے نہیں آتی۔ تو اس قسم کی خواتین ہیں جی، ناچ رہی ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، اور کیا کیا جا رہا ہے جی؟ ربیع الاول منایا جا رہا ہے، اور اسٹیج کے نیچے جو بینرز لگے ہوئے ہیں اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، ان کی نالین مبارک کا نقش لگا ہوا ہے، اور اوپر جو ہے وہ ناچ رہے ہیں جی۔ یہ تو ربیع الاول منانے کا طریقہ ہے ان کے، ٹھیک ہے۔ ایک اور پکچر نظر سے گزری جس میں سوزوکی تھی، سوزوکی کے نیچے بینر لگا ہوا تھا، اور وہ بندہ جو ہے وہ سوزوکی سے ٹانگیں لٹکا کے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی جو ٹانگیں تھیں وہ نیچے لگے ہوئے بینر کے اوپر تھیں، ٹھیک ہے۔ ٹانگیں تھیں تو ظاہر پاؤں بھی تھے، جوتے بھی تھے، اور نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو جی رسپیکٹ شو ہو رہی ہے، اور یہ تو ربیع الاول کے منانے کے ان کے طریقے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ کیا اس طریقے سے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو سیلیبریٹ کریں گے تو کیا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک تو بات ہے کہ قابل قبول نہیں ہے، اس پہ نو قرار دیا گیا، بلکہ اس کے اوپر تو ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو، ہے نا۔ مطلب ایک چیز آپ کی ماں نے منع کی ہے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، آپ اس کو خوش کرنے کے لیے وہی کام کر رہے ہو، تو کیا آپ کی ماں کو غصہ آئے گا یا اس کے اوپر خوشی ہوگی کہ چلو مجھے سیلیبریشن تو مل رہی ہے نا؟ بھائی کبھی خوشی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی انسان کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کا نام ہم اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں نا، تو کیا برتھ ڈے کی سیلیبریشن دین میں الاؤڈ ہے؟ بہت بڑا کوسچن مارک ہے ہم سب کے لیے۔ تو بھیا دین میں کسی قسم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ کیوں الاؤڈ نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے جو جس قوم کی نقالی کرے گا وہ اسی قوم کے ساتھ آخرت میں اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، اچھا یہاں پر نا مین چیز آتی ہے کہ ان کے جو مذہبی رسومات ہیں آپ ان کی نقالی نہ کریں، ورنہ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دوسری قومیں جو ہیں وہ اگر پیزا برگر کھاتی ہیں تو ہم بھی کھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ بھی ان جیسے ہیں؟ نہیں بھائی۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو جس قوم کی نقالی کرے گا وہ آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کا مقصد یہ ہے، کا مطلب یہ ہے کہ جو جس قوم کے مذہبی رسومات کی نقالی کرے گا تو وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ٹھیک۔ جو جس قوم کی نقالی کرے گا کا مطلب جو جس مذہب کی نقالی کرے گا، قوم سے مطلب مذہب ہے۔ تو پرانے دور میں کرسچینٹی سے بھی پہلے جو مشرکین ہوا کرتے تھے وہ اپنی ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، اور اس دن پہ وہ موم بتیاں لگاتے تھے، پھونکے مارتے تھے۔ تو وہی چیز چلتے چلتے آج اس دور تک پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین تو اب رائج ہے نہیں، یہ تو اب پوری دنیا میں ایک کلچرل چیز بن چکی ہے۔
مان لیا کلچرل چیز بن چکی ہے، وہ والا دین واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کتنا رائج ہے کتنا نہیں ہے، لیکن وہ کبھی نہ کبھی تو رائج تھا نا۔ اس لیے جو چیز کبھی نہ کبھی بھی رائج ہو کسی دین کی فارم میں، کسی مذہب کی فارم میں، ہم اس چیز کو نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو سیدھا سیدھا مشرکین کی نقالی کر رہے ہیں۔ اسی لیے اسی طرح سے آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ناچ گانا ہے بیسیکلی وہ ہندوؤں کے ہاں بہت زیادہ کامن ہے، اور ان کے مذہبی رسومات کا حصہ ہے کہ ایک لڑکی کو اسپیشلی بہت اچھا ناچنا آنا چاہیے، بہت اچھا گانا آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی مذہبی رسومات کا حصہ ہے، یہ کوئی کلچرل چیز نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہمارے ہاں بھی شادیوں میں ہوتی ہے کہ ہماری بھی لڑکیاں اب ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، کسی قسم کی کوئی شرم و حیا نہیں بچی۔ مطلب لڑکیاں اپنے باپ کے سامنے بھی ناچ رہی ہوتی ہیں، اپنے چچا کے سامنے، اپنے ماموں کے سامنے بھی ناچ رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی اس چیز کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں تو بہت حیا اور غیرت آ جاتی ہے، لیکن شادیوں پہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ساری غیرت جو ہے وہ ایک طرف رکھ کے شاید شادی میں آتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دوسرے مذہبوں کی، دوسری قوموں کی نقالی نہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو نقالی کر رہے ہیں، اور پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جس نے آپ کو جس چیز سے منع کیا ہے، آپ وہی کام کر کے اگلے بندے کو خوش کر رہے ہو، تو کیا اگلا بندہ اس سے خوش ہوگا؟ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ یہ وہ آنسرز ہیں دین کے جو آپ نے اپنی مرضی سے گھڑ لیے ہیں، منمانے جواب ہیں۔ کیا وہ شریعت کے اکارڈنگلی ہیں؟ نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں کیا وہ قابل قبول ہوں گے؟ بڑا بڑا کانٹا لگ جائے گا، کوئی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم سیدھی سیدھی دوسری قوم کی نقالی کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کیا محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے اس دن کو منائیں؟ کیا محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز نے جس سے منع کیا ہے آپ اس طریقے سے وہ کام کریں؟ کیا محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے انسان کو غصہ دلائیں اور غیرت دلائیں؟ تو یہ سب چیزیں تو غصہ دلانے والی ہیں کہ جس چیز سے منع کیا ہے، اور جو چیز دین میں ہے ہی نہیں وہ آپ دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو مشرکوں کا طریقہ ہے برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کرنا۔ جب ایک چیز ہم عام انسان کے لیے نہیں کر سکتے تو نبی کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اور یہی چیز بدعت بھی ہے کہ آپ ایک چیز کو دین سمجھ کے کر رہے ہو اور وہ چیز دین تو ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر نا کچھ سوالات کرتے ہیں لوگ، اس کا جواب بھی آپ کے سامنے میں رکھ دوں تاکہ جب لوگ آپ سے یہ بات کہیں تو آپ بلینک مائنڈڈ نہ ہو جائیں، آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہم ان سوالوں کے اب کیا جواب دیں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بدعت کیا ہے؟ جو چیز دین میں نہیں ہے وہ آپ نے دین کے اندر شامل کر لی ہے، آپ نے دین میں انوویشن کر دی ہے، ایک نئی چیز کا اضافہ کر دیا ہے۔ کس میں؟ دین میں۔ تو یہاں بہت سارے لوگ آپ کو جب آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ بدعت ہوتی ہے تو لوگ آپ سے کہیں گے کہ بدعت تو وہی ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ آپ کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ گاڑی پہ کیوں سفر کرتے ہیں؟ پھر آپ جہاز پہ کیوں سفر کرتے ہیں؟ پھر آپ بیڈ پہ کیوں سوتے ہیں؟ تو بھائی بہت ہی کامن سینس کا جواب ہے کہ بدعت وہ ہے جو دین میں انوویشن ہے۔ دنیا میں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، دنیا میں تو ہم اے سی والے کمرے میں بھی سو سکتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں نا، دنیا میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیاوی کسی چیز میں۔ دین کے اندر ایڈیشن میں مسئلہ ہے۔ دنیا میں تو آئی روز نئی نئی چیزوں کی ایڈیشن ہوتی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کو آپ دیکھ لیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو موبائلز نہیں تھے، فونز نہیں تھے، ہم تو یوز نہیں کریں گے، تو پھر تو بھائی آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ کا کام ہے آپ اسی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے دین کی دعوت کا کام کریں۔ تو بدعت کیا ہے؟ بدعت ہے دین کے اندر ایڈیشن۔ دنیا کی ایڈیشن کا نام بدعت نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کچھ بھی کریں، یو آر فری ٹو ڈو۔ فری ٹو ڈو مطلب آپ نے کرنا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہوگا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں کرنی جو شریعت کے خلاف ہوگی، یا جہاں تک دنیاوی چیزوں کے استعمال کا سوال آ جاتا ہے تو وہاں پر تو وی آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ۔ ہم استری بھی کریں گے، ہم فون بھی یوز کریں گے، جہاز گاڑیوں کا سفر بھی کریں گے، دین میں کہیں منع نہیں ہے۔
دین میں منع یہ ہے کہ آپ دین کے نام پہ کسی چیز کا ایڈیشن نہ کریں اور پھر اس کو ثواب سمجھ کے کرنا نہ شروع کر دیں. جیسے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں. نماز ہے نا فجر کی 2 فرض ہے، تو آپ اس کو کر دیں 3 فرض. یہ سمجھ لیں کہ میں 3 فرض پڑھ لوں تو مجھے ثواب زیادہ مل جائے گا. تو کیا وہ ثواب زیادہ مل جائے گا؟ دیکھ لیتے ہیں. اس کو ہم نے کس سے ٹلی کرنا ہے؟ شریعت کی بک سے ٹلی کر لینا ہے. دیکھ لینا ہے کہ کیا ہمیں 3 فرض ملتے ہیں فجر کے. نہیں ملتے تو اس کے اوپر تو بڑا بڑا کانٹا لگ جائے گا. آپ کہیں کہ 2 ہوتے ہیں، میں 4 فرض پڑھ لوں، مجھے ثواب زیادہ مل جائے گا. تو کیا ثواب زیادہ ملے گا؟ کانٹا لگ جائے گا. 2 فرض ہیں، آپ سستی ہو گئی ہے آپ کو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 1 پڑھ لیتا ہوں فرض. تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟ فرض تو پڑھ لیا نا، کچھ تو کیا ہے نا. کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. تو کچھ تو کر لیا، ثواب تو ملنا چاہیے. تو ٹھیک ہے، ٹلی کر لیتے ہیں اس کو شریعت کی کتاب سے. کہیں ہمیں ملتا ہے 1 فرض تو کانٹا لگ جائے گا. 1 فرض تو ہوتا نہیں فجر میں، 2 ہی پڑھنے ہوتے ہیں. آپ نے 2 سے کم بھی نہیں کر سکتے، 2 سے زیادہ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بھی نماز آپ لے لیں، آپ کسی نماز کی اندر کمی نہیں کر سکتے، کسی نماز کے اندر ایڈیشن نہیں کر سکتے. آپ کو بہت شوق ہو رہا ہے، آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں. لیکن جو نماز اوریجنلی جس فارم میں ہے، مثال کے طور پہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، تو جس فارم میں چیز ہے آپ کو اسی فارم میں کرنی ہے. بہت دل چاہ رہا ہے نا مزید نماز پڑھنے کا، آپ نوافل پڑھ لیں، لیکن جو نماز ہے وہ اسی طرح رہے گی، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ دین کی کسی کام کو بڑھا دینا یا گھٹا دینا یہ چیز، اور دین کے اندر کسی چیز کی نئی ایڈیشن کر دینا، اس کا نام بدعت ہے. اور یہ چیز ہمارے ہاں بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. اچھا، بدعت کا نقصان بہت بڑا کیا ہوتا ہے کہ لوگ اصل دین سے ہٹ کے، شیطان کیا کرتا ہے، اصل دین سے ہٹا دیتا ہے اور الٹی سیدھی چیزوں پر لگا دیتا ہے. نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں اس کا کوئی خیال نہیں ہے. ہاں، 12 ربیع الاول کی سیلیبریشن کے لیے سب لوگ آ جائیں گے. نماز فرض ہے یا 12 ربیع الاول کی سیلیبریشن فرض ہے؟ آپ بتائیے. لیکن نماز نہیں پڑھنی. اچھا جی، جھوٹ سب بولیں گے، فخر سے بولیں گے، سینہ تان کے بولیں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، چور بھی ہو سکتا ہے، ڈاکو بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. بزدل بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ ظاہر ہے جب آپ جھوٹ نہیں بولتے نا تو آپ کے اندر سے ساری برائیاں آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ربیع الاول کی سیلیبریشنز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو مائنڈ میں لازمی رکھنا چاہیے کہ ہم نے دین کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں پیش کیا، جو دین ہمیں پریزنٹ کیا، بس وہی چیز ہم نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کیسے داخل ہوتے ہیں؟ ایسے تو نہیں نا کہ آپ نے ہاتھ پاؤں باہر چھوڑ کے جسم کو اندر داخل کر لیا. جب آپ کپڑے پہنتے ہیں تو آپ کپڑے کیسے پہنتے ہیں؟ خود کو پورے کے پورا کپڑے کے اندر ڈال دیتے ہیں. ایسے تو نہیں کرتے نا بازو باہر ہی رہ گیا، بازو نہیں ڈالنا، میرا دل نہیں چاہ رہا، میں ایک بازو پہنوں گی، ایک آستین میں نے پہننی ہی نہیں ہے، ایک شلوار کی پائنچا میں نے پہننا ہے، دوسرا نہیں پہننا. ایسے تو نہیں ہوتا نا. ہم پورے کا پورا خود کو کپڑوں کے اندر داخل کرتے ہیں، کمرے کے اندر داخل کرتے ہیں. اسی طرح دین میں بھی داخل کرنا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسا دین ہمیں دیا گیا ہے بس ویسا ہی دین ہم نے فالو کرنا ہے، ویسی ہی چیز کو ہم نے فالو کرنا ہے جیسا ہمیں آنسرز پہلے سے دیے جا چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. وہی آنسرز ہم نے اپنی زندگی میں کاپی پیسٹ کر لینے ہیں. تو وہ چیز تو قابل قبول ہے. اس سے ہٹ کے جو کچھ بھی آپ کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کیا کریں؟ ہم نے کچھ تو کرنا ہے، کیا کریں؟ آخر کیا کریں؟ جب ساری دنیا کچھ کر رہی ہے تو ہم کچھ نہ کریں، ہم تو آڈ ون آؤٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے نا. تو ایک بات یاد رکھیے گا، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب اصل دین کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہاتھ میں دہکتے ہوئے انگارے کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا آڈ ون آؤٹ ہو کے بیٹھنا تھوڑا مشکل تو ہے. ظاہر ہے پوری دنیا ایک طرح سے چل رہی ہے اور آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ بالکل الگ تھلگ ہو گئے ہیں، تو عجیب تو لگے گا.
بہت عجیب لگے گا، لیکن کیا ہم باقی دنیا کے ساتھ چل پڑیں؟ ہم اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے تو پورے قبیلے کی مخالفت مول لے لی، اپنے سگے باپ کی مخالفت مول لے لی، اور انہوں نے کیا کہا کہ میں ان کو نہیں مانوں گا، ان بتوں کو، تمہاری بات نہیں مانوں گا، کیونکہ یہ جو تم کر رہے ہو ٹھیک نہیں کر رہے، میں اللہ تعالیٰ کو ہی مانوں گا. ٹھیک ہے، وہ اکیلے تنہا اٹھ کر کھڑے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے، ان کے دل کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ وہ قلب سلیم لے کر اس دنیا میں داخل ہوئے. اور قلب سلیم کون سا دل ہوتا ہے؟ ایسا دل جو صحیح سالم دل ہو، سلامت ہو، اس کے اوپر دنیا کی گندگی نے اثر نہ کیا ہو، معاشرے کا کوئی انفلوئنس نہ ہو. یعنی جس فارم میں اللہ تعالیٰ نے وہ دل بھیجا ہے آخر تک وہ دل اسی فارم میں رہا. ہمارے اوپر تو بہت ساری چیزیں اثر انداز ہو جاتی ہیں نا، فیشن بھی ہو جاتا ہے، ٹرینڈز بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا دل اتنا پاک صاف تھا کہ ان کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوئی. تو اسی طریقے سے ہم نے بھی یہی کرنا ہے، کسی چیز کو فالو کرتے ہوئے نہیں چلنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز قرآن و سنت کے اکارڈنگلی ہے بس وہی کرنی ہے. اب ہم آڈ ون آؤٹ ہو کے بیٹھیں گے تو اس کا تو ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے اتنا ہی، ٹھیک، کیونکہ جب حدیث میں ایک چیز آ چکی ہے تو ہم اس کے اکارڈنگلی جب چلیں گے تو ہمیں اس کا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. اور جو چیز، اور ایک اور حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن، کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ بہت تھوڑے سے لوگ ایسے ہوں گے جو اصل دین پر قائم رہیں گے، اور بیسیکلی انہی لوگوں کو بہت زیادہ ثواب ملے گا. حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ میں اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور جب وہ لوگ دین کے اوپر چلیں گے نا تو ان کو تمہارے جتنے لوگوں کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ اس وقت دین اپنے اصل سے ہٹ چکا ہوگا، اپنی اصل فارم سے ہٹ چکا ہوگا. تو اصل دین کے ریوائو کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو اصل دین ہے اسی سے جڑنا ہے، لوگوں کی باتیں نہیں ماننی، لوگوں کی باتوں کے پہ کان نہیں دھرنا یہ سوچ کے کہ میں تو آڈ ون آؤٹ ہو جاؤں گا اور پھر میں تو بہت پیچھے رہ جاؤں گا. تو پیچھے نہیں آپ رہیں گے جناب، آپ وہیں پر ہی رہیں گے. تو بس ہم نے کیا کرنا ہے، ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے، اور یہ سب چیزیں جو خرافات ہیں، جو دین کا حصہ نہیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھنا ہے. بے شک کہ آپ کے پورا محلہ ایک کام کرتا ہے، آپ اکیلے وہ کام نہیں کرتے، اور آپ خود کو آڈ ون آؤٹ سمجھتے ہیں، تو بس اس بات پہ خوش بھی ہو جائیں کہ ایک تو قیامت کی جتنی نشانیاں ہیں وہ سب آپ پوری کر رہے ہیں. یعنی کہ جو اچھی والی نشانیاں ہیں، جیسے کہ دین کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہے، ہاتھ میں انگارہ پکڑنا مشکل ہے، تو آپ کے لیے ظاہر ہے اس ساری سیناریو سے خود کو دور رکھنا بہت مشکل ہے. سب لوگ ایک طرح سے چل رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں، تو اس کا تو ظاہر ہے تھوڑا مشکل تو ضرور ہوتا ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے اوپر جو چلنے والے ہوں گے وہ لوگ بہت تھوڑے سے ہوں گے، بہت مٹھی بھر لوگ ہوں گے، اور جو اصل دین کے اوپر اس وقت چلے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا، اس کو صحابہ کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ اس وقت اصل دین بالکل تھوڑا سا رہ جائے گا، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، اور صحیح غلط بتانے والے لوگ بھی اس طریقے سے موجود نہیں ہوں گے. اس لیے جو ہمیں ثواب ملے گا وہ کتنا ثواب ملے گا، وہ صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو پھر بہت زیادہ دل کو ڈھارس بنتی ہے کہ نہیں، ہم اگر آڈ ون آؤٹ ہیں بھی تو اس کا کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی پازیٹیو رزلٹ ہی نکلے گا اور ہمیں ثواب ہی ملے گا. اگر ہم نے سب کی طرح کرنا شروع کر دیا تو پھر جیسے سب کا انجام ہوگا ہمارا بھی ویسا ہی انجام ہوگا، رائٹ. اگر سب دوسری قوموں کی نکالی کرتے ہوئے انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تو ہم اس انفلوئنس میں آ کے کہ کہیں ہم آڈ ون آؤٹ نہ ہو جائیں، اکیلے نہ رہ جائیں، پھر ہمارا بھی انجام وہی ہوگا کہ ہم لوگ بھی انہی کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے. تو یہ بہت بڑا جو ہے عذاب ہی ہے نا، کہ آپ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی غلط کر رہے ہو، اور اینڈ میں آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جا رہے ہو جو اللہ کے اوپر جن کا عذاب ہے، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہے، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں. تو بس یہ چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. یعنی سیلیبریشنز جو ہیں نا دین میں، وہ ہمارے پاس 2 عیدیں ہی ہیں، بس انہی کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور سیلیبریشن نہیں ہے. اگر کوئی سیلیبریشن دین کے نام پہ ہم نکالیں گے تو وہی بات ہے، وہ چیز بدعت میں آ جائے گی. تو کرنے کا کام کیا ہے
کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مقصد کو سمجھنا ہے اور اس مقصد کو لے کر اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، آپ چوری کرنا چھوڑ دیں، آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، آپ کوئی ایسا غلط کام نہ کریں جو شریعت کے اکارڈنگلی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو کس طریقے سے ہم نے منانا ہے، اس کی ان چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرنا ہے۔ اگر ہم واقعی میں محبت کرتے ہیں کسی شخص سے تو اس کی چیز کو، اس کے احکامات کو، اس کے پیغامات کو، اس جو کہی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو ہی ہم اس شخص سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے کام میں ملوث ہیں جس سے اس بندے نے منع کیا ہے اور آپ پھر اس بندے سے پیار کے دم بھرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اپنے قول میں سچے نہیں ہیں۔ تو پھر سوال کا جواب کیا ہوا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیسے منائیں جب ساری دنیا منا رہی ہے؟ تو بھائی ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے ہدایت کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرنا ہے۔ جو ان کی ولادت کا مقصد تھا اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ آخر میں جنت تک پہنچنا ہے۔ تو باقی کی وہی والی چیزیں ہیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک رستہ ہے، ایک لائن ہے جو دنیا سے ہوتے ہوئے جنت تک پہنچتی ہے، اور بیچ میں بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی لائنز آتی ہیں جو گمراہی والی لائنز ہیں۔ وہاں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان لائنز کے اوپر کان نہیں دھرنے، نہیں آنکھیں اٹھا کر دیکھنی، بلکہ ہم سیدھے راستے پر چلتے چلے جائیں گے اور کوئی اس طرح کے کام ہم نے نہیں کرنے۔ تو بیچ میں نے ایک سوال کیا تھا کہ پھر بدعت کا بہت بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اصل چیز سے ہٹ جاتا ہے، شیطان جو ہے وہ الٹی سیدھی چیزوں پہ اس کو لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال آپ ایسے دیکھیں کہ کرسچنس نے بھی حضرت عیسیٰ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دی، جس کو وہ کرسمس کا نام دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ شیطان نے کیسے ان کو اصل دین سے ہٹا کر الٹی سیدھی لغویات میں لگا دیا۔ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم کرسچنس جو ہیں وہ کرسمس سیلیبریٹ کر لیں اور ہر سنڈے کو اپنی چرچ میں چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اصل دین سے ان کو ہٹا دیا اور الٹی سیدھی چیزوں کے اوپر شیطان نے ان کو لگا دیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ اگر ہم بدعات میں پڑھتے ہیں تو ہم اصل دین سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم جب ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ یہ برتھ ڈیز منا رہے ہیں تو ہم بھی مناتے ہیں، اور پھر ہم کس کی نکالی کر رہے ہیں؟ کافروں کی۔ اور کافروں کا جو حال ہوگا آخر میں ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا، اللہ نہ کرے۔ تو آنکھیں کھول کے جینا ہے۔ نماز نہیں پڑھنی تو ہم لوگوں نے سیلیبریشنز کرنی ہے جی ربیع الاول کی، جھوٹ بولنا ہے اور ساتھ میں ہم نے سیلیبریشنز کرنی ہے ربیع الاول کی۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ثواب ہے، لیکن بیسیکلی وہ ثواب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ ربیع الاول کی اسپیسیفک ہی بات تھی تو اس لیے میں آگے پیچھے نہیں جا رہی کہ اور ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ فی الحال اسی پوائنٹ کے اوپر اگر ہم دیکھ لیں تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہم کس طریقے سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، اور بیسیکلی اس پیغام کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور پیغام کیا ہے کہ ہمیں ہادی بنایا گیا تھا تو ہم نے بھی ہادی بن کے لوگوں کو صحیح پیغام دینا ہے، اور ہم نے وہ ریوائیور بننا ہے جو ہر 100 سال کے بعد آ کے لوگوں کو صحیح دین کے اوپر لے کر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں آڈ ون آؤٹ ہوں، میں اکیلی ہوں، یا مجھے پرابلمس کا شکار ہونا پڑے گا۔ تو دین کے اوپر تو پرابلمس آتی ہی آتی ہیں، جب آپ صحیح راستے کے اوپر ہوتے ہیں تو پرابلمس تو آئیں گی۔ یا صحیح راستے کی بات اگر ہم نہ بھی کریں تو اگر آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی گول ہوتا ہے تو پرابلمس تو اس کے اوپر بھی آتی ہیں نا۔ اتنی آسانی سے پلیٹ میں تو چیز رکھ کے آپ کو نہیں مل جاتی، آپ کو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ تو جنت کے حصول کے لیے جد و جہد تو کرنی پڑے گی، اور یہاں پر ہم نے کیا جد و جہد کرنی ہے کہ ہم نے خود کو جتنی خرافات ہیں، جتنی بدعات ہیں، ان سے دور رکھنا ہے، ان سے خود کو بچا کر رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو بس اگر آپ اس چیز کے اوپر عمل کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور ان کو خوش کر رہے ہیں۔ پھر ان کی خوشی کے لیے آپ کو الگ سے کسی سیلیبریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے میلادوں کے اوپر کہ ہمارے یہاں میلاد بھی بہت سارے ہو رہے ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی غلط ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ تو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
کوئی اس قسم کی میلاد کی محفلیں نہیں ہوئیں۔ ہاں، شعر و شاعری ضرور ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بھی کی جاتی تھی ان شعر و شاعریوں میں، لیکن اس طریقے سے پراپر محفل اکٹھی کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا اور نعتیں پڑھنا، اور نعتیں بھی بہت ساری ہمارے یہاں شرکیہ نعتیں بھی موجود ہیں، تو اس طرح کی کوئی محفل جو ہے وہ ہمیں اس دور میں نہیں ملتی، اور خاص کر ربیع الاول کے ٹائم پہ کہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کریں گے، اس طرح کی کوئی چیز ہمیں ملتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم بیسیکلی کر کیوں رہے ہیں؟ ہم تو دین سمجھ کے کر رہے ہیں نا، اور یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ہمیں ثواب بھی ملے گا، تو پھر وہی بات ہے کہ ہم ٹیلی کر لیں گے ان کی زندگی سے کہ ہمیں وہاں پر وہ چیزیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، تو ہم تو نہیں دیکھتے کہ ہمیں صحابہ کی زندگی سے یہ چیز ملی ہو کہ کچھ صحابی بیٹھ گئے ہوں اور انہوں نے یہ سوچا کہ ربیع الاول ہے اور آؤ جی ہم 2 تعریفیں کر لیں اپنے نبی کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں وہاں نہیں ملتی۔ اور اس کے علاوہ جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جیسے میلاد ختم ہوتا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے میلاد کے اختتام پہ ایک شعر پڑھتے ہیں۔ ایگزیکٹ ورڈز تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب کچھ یوں ہوتا ہے کہ جو اس میلاد کے اختتام پر تعظیم کے لیے نہیں اٹھتا تو وہ گستاخ ہے، شاید کچھ اس قسم کا شعر کے الفاظ ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کیا چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کے میلاد کے اختتام پر اس جگہ پر تشریف لاتے ہیں، اور جو نہیں اٹھتا ان کی تعظیم میں تو جی وہ گستاخ ہے۔ تو یعنی آپ کس قسم کی چیز دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ یہ ذرا دیکھ لیں کہ مثال کے طور پہ ہم اگر پاکستان کی مثال لے لیں تو ایٹ اے ٹائم، کیونکہ ربیع الاول میں بہت سارے میلاد ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو ایٹ اے ٹائم 10 جگہ پہ میلاد بھی ہو سکتا ہے کوئنسیڈنٹلی، اور 10 جگہ پہ اکٹھا ختم بھی ہو سکتا ہے کوئنسیڈنٹلی، رائٹ؟ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ 10 کی 10 جگہوں پہ ایک ہی ٹائم پہ میلاد ختم ہو رہا ہے، اور وہاں پر یہ چیز بھی بتائی جا رہی ہے کہ جی جو نہیں اٹھے گا تعظیم میں تو وہ گستاخ ہے۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ اے ٹائم 10 کی 10 جگہ پر موجود ہیں، یہ والا کانسیپٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ہر جگہ موجود تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہر جگہ موجود ہو۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ پر ہیں، تو پھر اللہ اور اللہ کے نبی میں کیا فرق رہ گیا؟ کوئی بھی فرق نہیں ہوا نا۔ تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے بندے کو جوڑ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس طرح کی بھی کوئی حرکتیں نہیں کرنی جس سے شرک کا پہلو ابھرتا ہو۔ ہر جگہ موجود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی، کوئی بھی ایسا انسان، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ کہیں پر موجود نہیں ہوتا، وہ وہیں پر موجود ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انبیاء جو ہیں وہ اپنی اپنی آرام گاہوں میں ہیں۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈائریکٹلی اس چیز کو ریسیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہمارے یہاں رائج ہیں وہ سب کی سب بس یہ دیکھ لینا ہے کہ کیا وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، یا انہوں نے کوئی بات اس کے حساب سے کہی تھی تو وہ تو چیز ٹھیک ہوگی، لیکن جو نہیں کہی تھی یا اس دور میں نہیں تھی وہ چیز نہیں ٹھیک ہوگی۔ تو ہمیں کسی بھی حدیث سے یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں تو تم لوگوں کے قریب ہی ہوں، میں تم لوگوں کے پاس ہوں، میں تو ہر جگہ ہوں۔ یہ تو اللہ کی تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ ہم کسی ایسے بندے کو کیسے دے سکتے ہیں جو بے شک نبی ہی ہو لیکن وہ اللہ تو نہیں ہے نا، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ ہم جیسا بشر ہے، اس کو اس طرح کی صفات دے دینا یہ تو شرک ہے، بلکہ شرک عظیم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات ڈائریکٹلی اٹھا کے کسی اور انسان کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی چیز میلاد کے اینڈ میں تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، اور میلاد کے دوران بھی شرکیہ نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ میلاد کو اٹسیلف لے لیا جائے تو بھی ہمیں کہیں پر بھی یہ چیز نہیں ملتی۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ بھی آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ درود شریف پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تحفہ بھیج سکتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں اس مبارک مہینے میں تشریف لے کر آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم نے جو سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ان کی ڈیٹ کے اندر بھی بہت کنٹروورسی ہے، بہت کانفلکٹس ہیں، تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس چیز کو باور کرایا جائے کہ ان کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔
وہ کب اس دنیا میں آئے یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس مقصد کو ہم نے لے کے چلنا ہے اپنی زندگی کے اندر، اور الٹی سیدھی چیزوں میں نہیں پڑنا. اچھا، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی ڈیٹ ہے وہ کنفرمڈ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ڈفرینٹ چیزیں بول رہے ہوتے ہیں، بہت سارے محققین ریسرچرز ڈفرینٹ چیزیں اپنی نکال کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، لیکن انٹرسٹنگلی ان کی جو ڈیٹ آف ڈیتھ ہے وہ کنفرمڈ ہے، اور وہ ہے 12 ربیع الاول. تو بس یہ ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم 12 ربیع الاول کو تاریخ پیدائش مناتے ہیں تو تاریخ وفات بھی یہی ہے. تو تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا رک کے دیکھیں کہ ہم پھر کیا چیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ان کی دنیا سے تشریف لے جانے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ مطلب کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ امید ہے ہم بھی صحیح دین کے اوپر، صحیح رستے کے اوپر چلیں گے، اور اس صحیح لائن کے اوپر چلیں گے جو دنیا سے ڈائریکٹلی جنت کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے. یعنی کہ بیسیکلی وہ ہے صراط مستقیم، اس کے اوپر چلیں گے، اور ادھر ادھر کی جو اور اس کے اندر سے برانچز نکل رہی ہیں ہم اس کے اوپر کان نہیں دھریں گے انشاءاللہ، اور سیدھا ہم نے دنیا سے ٹریول کرتے ہوئے جنت میں پہنچ جانا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھے اور ادھر ادھر کی باتیں سننے والا نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمارے دل کو بھی قلب سلیم بنا دے اور وہ قبول کر لے اس کو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.